شیشے میں بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے گہرا کاجل بھرا تھا۔ پھر اپنے چہرے کو دیکھا، نیوڈ سے میک اپ میں حسین لگ رہی تھی۔ سندلی رنگت کی حامل، نازک سراپے اور پرکشش سے نقوش کی مالک وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی اورگینزا کی ساڑی پہنی تھی اور اس کے ساتھ ہیرے کے ٹاپس۔ اس نے ایک نگاہ خود پہ ڈالی، وہ حسین تھی، ہر طرح سے، ایسی کہ خود کو آئینے میں دیکھ کر شرما جائے، لیکن اتنا کاجل بھرنے کے بعد بھی وہ آنکھوں کی چمک شاید کھو چکی تھی۔ بہت ادھورا سا تھا اس کا حسن، اور تب ہی شیشے میں ایک اور سراپا نمودار ہوا۔ وہ درمیانے سے قد کا، معمولی سی شکل و صورت کا حامل عام سا مرد تھا۔ کیا میرے کولیگ کی بیویوں سے مقابلہ حسن کرنا ہے آج زوریہ؟ اس نے پوچھا تو زوریہ نظریں چرا گئی اور پرفیوم کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آج اچھے سے تیار ہو جانا۔ اتنے میں ملازمہ کی آواز آئی، شاید میرے گیسٹ آ گئے، 5 منٹ میں آ جاؤ، تم ہوسٹ ہو آفٹر آل، ریسیو کرنا ہوگا سب کو۔ وہ حکم صادر کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور زوریہ نے اداسی سے آئینے میں خود کو دیکھا اور تیز پرفیوم خود پر مار کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ بھابی، آپ کے بارے میں جتنا سنا تھا کم تھا۔ بھلا کون مان سکتا ہے اتنی کامیاب مارکیٹیکٹر یوں ہاؤس وائف والی لائف گزارے گی، اور پھر اتنی سادہ مزاج۔ کسی نے تعریف کی تو وہ مسکرائی تھی۔ میں سادہ مزاج تو نہیں ہوں، وہ بے ساختگی میں کہہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سادہ مزاج نہیں تھی، بلکہ اب شاید اس نے زندگی کی رنگینیوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے جاب چھوڑ کر بہت زیادتی کی ہے اپنے کیریئر کے ساتھ۔ میں اس دن مسرت منور سے ملی تو اتنی تعریفیں کر رہی تھی آپ کی اور آپ کے کام کی۔ کیسی ہے مسرت اب؟ ویسے ہی اسمارٹ سی یا بچوں کے بعد بدلی ہے کچھ؟ زوریہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں کس ڈھیٹ مٹی کی بنی ہے، نہ 1 انچ کم نہ 1 انچ زیادہ، اس لڑکی نے کہا تو وہ دونوں ہنس دیں۔ ویسے آپ نے شادی کے بعد جاب کیوں چھوڑ دی؟ کسی نے پوچھا تو وہ چونکی۔ وہ ایک پل کو خاموش سی ہوئی، گویا کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ او واو، گیسٹ آف دی آنر فائنلی آ چکے ہیں۔ شمریز کی آواز زوریہ کے کانوں میں پڑی، تب بھی وہ صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آئی اور یکدم سی تھمی۔ سامنے وہ کھڑا تھا۔ زوریہ، انعام، وہ شمریز کا جملہ کاٹتا بولا، اور شمریز کے چہرے پر یہ چند شکنیں ابھریں جبکہ زوریہ کی آنکھیں حیرت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ 2 سال پہلے ان ٹیبل کمیونیکیشن کی مارکیٹنگ اینڈ سیلز میں ہم ساتھ کام کرتے تھے۔ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، اس نے کہا تو زوریہ نے تھوک نکلا۔ یہ میرے لیے سرپرائز تھا۔ خیر، ویلکم بیک، زوریہ حیران سی بولی۔ وہ مسکرایا اور اس نے خود پھول زوریہ کی طرف بڑھائے اور ساتھ کھڑے ملازم کے ہاتھ جس میں ڈھیروں سامان تھا اشارہ کیا۔ زوریہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ شمریز کو اس پل کا گزرنا بہت مشکل لگا تھا۔ ہیرو کا وہ ہاتھ ڈبے پہ لاپرواہی سے پڑا تھا۔ اب تک اسے زوریہ نے دوسری نظر تک ڈال کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کر رہی تھی۔ تبھی شمریز کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نگاہ زوریہ پر ڈالی، وہ مصروف